بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والواجب فی الذبیحۃ امور سبعہ الاول ان یکون بالحدید۔ بات ہماری چل رہی تھی ذبح کی، تو پہلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ ذابح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم اگر ذابح ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ ذابح کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، وہ ائمہ اثنا عشر کا قائل نہیں ہے تو بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے، فقط کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھتا ہے اور ضروریات دین کا منکر بھی نہیں ہے تو اس کا ذبح شدہ جانور بھی حلال ہے۔ البتہ آگے ایک قید لگئی تھی کہ اگرچہ ایمان شرط نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ مسلمان ناسبی نہ ہو، اہل بیت سے اظہار عداوت کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خود ذبیحہ میں کہ جس جانور کو ایک مسلمان ذبح کر رہا ہے 7 چیزیں اس کے حلال ہونے بھی شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذابح اس کو حدید سے لوہے کے ساتھ ذبح کرے، جو چیز ہے وہ لوہے کی چھری ہے، تلوار ہے، جو بھی چیز ہے وہ لوہے کی ہونی چاہیے۔ دوسری اس میں یہ شرط ہے استقبال القبلہ، کہ وہ جانور رو بقبلہ ہو۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث انشاءاللہ بھی ترجمے میں تفصیل پڑھیں گے، ہو جائے گی۔ آیا اس پورے جانور کو رو بقبلہ ہونا چاہیے یا فقط مذبح یعنی اس کا گلا جہاں سے ہم نے ذبح کرنا ہے اگر وہ گلے والی جگہ اس کی ہو رو بقبلہ، باقی حصہ نہ بھی ہو؟ فرماتے ہیں استقبال قبلہ سے اعلیٰ ظاہر تو یہ مراد ہے کہ وہ پورے کا پورا جانور رو بقبلہ ہو۔ جب پورا رو بقبلہ ہوگا تو حتماً اس کا گلا جہاں سے ہم نے ذبح کرنا ہے جو مذبح ہے وہ بھی رو بقبلہ ہو جائے گا، یہ تو اتنی سی بات ہے۔ تیسری چیز جو اس میں آئے گی وہ ہے التسمیہ، ذکر اللہ، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے شاید میں پڑھا تھا ذکر اللہ، اللہ اکبر کہے یہ بھی کافی ہے، سبحان اللہ کہے یہ بھی کافی ہے، الحمدللہ کہے یہ بھی کافی ہے، لا الہ الا اللہ کہے یہ بھی کافی ہے۔ یہ ساری باتیں پیچھے ہم نے پڑھی تھی۔ تسمیہ یعنی جس پر ذکر اللہ صادق ہے۔ اور پھر ایک بات پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ فقط لفظ اللہ کہتا ہے اور ساتھ سبحانہ یا الحمد یا اکبر نہیں کہتا تو بعد نے کہا تھا کہ صرف لفظ اللہ کافی نہیں ہے، ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی سبحانہ یا اکبر یا کچھ ہونا چاہیے، لیکن کیل و کال تھا، بعد اس میں جواز کے قائل بھی تھے۔ تسمیہ کے بعد چوتھی شرط وہ آئے گی النحر فی الابل، وہاں تک شاید آج ہم نہیں پہنچ سکیں گے کہ بھیڑ بکری کو، گائے کو، کبوتر کو، پرندوں کو، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جو اونٹ ہوتا ہے فقہ جعفریہ میں اونٹ کو نحر کریں گے تو وہ حلال ہوگا، ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آج وہاں تک نہیں پہنچیں گے، آج پہلے انہی کی تفصیلات پڑھتے ہیں 3 کی، پھر دیکھتے ہیں۔ والواجب فی الذبیحہ یعنی وہ جانور، وہ پرندہ ہے یا کوئی اور بڑا جانور ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس ذبیحہ میں 7 چیزیں واجب ہیں۔ واجب انشاءاللہ ہم نے پیچھے پڑھا یہ واجب شرطی ہیں، یعنی یہ ہوں گی تو وہ حلال ہوگا۔ اگر آپ نے
سب کچھ کر لیا اونٹ کو، مثال دے رہا ہوں، نہر نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا ہے، ہمارے نزدیک وہ حلال نہ ہوگا۔ یہ 7 میں سے 6 چیزیں ہیں لیکن اس پر تسمیہ ذکر اللہ نہیں پڑا، 6 ہوں بھی صحیح، یہ 7، اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 چیزیں اس میں ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ حلال ہوگا۔ الاول، نمبر 1، ان یکون فری الاعضاء یا فری الاعضاء بالحدید، فرا یا فری ہوتا ہے کاٹنا، جدا کرنا، کہ وہ جانور جس کا ہم نے گلا کاٹنا ہے اور جس کی رگیں کاٹنی ہیں، انشاءاللہ آگے پوری تفصیل آئے گی کتنی رگیں ہیں، کہاں سے کاٹنی ہیں، اس کو بالحدید، لوہے کے ساتھ کاٹا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آلہ ذابح لوہے کا ہونا چاہیے، البتہ کب؟ مع القدرت علیہ، اگر آپ کے پاس قدرت ہے، یعنی آپ کے پاس وہ آلہ حدید لوہا ہے تو، چونکہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر فرض کرو ایک بندے کے پاس لوہا ہے ہی نہیں جبکہ اس نے ادھر اس کو ذبح بھی کرنا ہے، تو پھر فرماتے ہیں لقول الباقر علیہ السلام، کیوں جی یہ شرط ہے کہ حتماً آلہ ذاب حدید لوہا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، لا زکاۃ الا بالحدید، کسی بھی جانور کا اس وقت تک تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوہے کے ساتھ تزکیہ نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ آلہ ذابح لوہا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا امکانی صورت میں، اختیاری صورت میں کہ ہمیں کوئی اضطرار نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب اگلا مرحلہ، فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَوْتِ، اگر یہ خوف ہو کہ ادھر اس کے پاس لوہا نہیں ہے اور ادھر اس ذبیحہ کے، اس جانور کے مرنے کا بھی خوف ہے، کہ خیف فوت الذبیحہ، کہ ذبیحہ ہو جائے گا بالموت، یعنی ذبح سے بغیر، وغیرہ، یا مثلا موت سے تو نہیں ہوگا لیکن یہ جانور ہے طاقتور، جتنی دیر میں لوہے کی چیز تلاش کروں گا یہ میرے ہاتھ سے بھاگ جائے گا، یہ پھر میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ اب ادھر اس کو خوف ہے کہ یہ ذبیحہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیوں؟ بالموت، یا یہ خود یعنی ذبح کے علاوہ ویسے مر جائے گا، یا پھر فرض کرتے ہیں فرار ہو جائے گا، وَتَعَذَّرَ الْحَدِيدِ، اور ادھر سے لوہا بھی اس کو نہیں مل رہا، کوئی ایسی چھری، کوئی ایسی چیز اس کو نہیں مل رہی کہ جو لوہے کی ہو، اب کیا کرے؟ اب یہ مرحلہ اختیار کے بعد، امکان کے بعد آ گیا کہ لوہا ممکن نہیں ہے، قدرت اس کو پاس نہیں ہے، جازا بما یفر الاعضاء، ہر اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو ان اعضاء کو کاٹ دے۔ میں نے گزارش کی کہ فرا یفر من ہوتے کاٹنا، کہ باقاعدہ کاٹ دے۔ پھر آگے مثالیں دے رہے ہیں، مثلا من لیتۃ، لیتا یہ جو بانس ہوتا ہے، اور جو بانس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے، ہاتھ پہ لگے تو ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا ہے، یعنی وہ جو اس کا غلاف ہوتا ہے، جو اس کا اوپر والا چھلکا ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لیتا وَهِيَ الْقَشْرُ الْأَعْلَى لِلْقَاسْمِ، یہ بانس کا اوپر والا چھلکا، کہ اگر اس کو اوپر سے اتارو تو اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ بالکل چھری کی طرح بڑی تیز ہوتی ہے، مثلا جو اس کے مصر ہوتی ہے، یہ ہو ایک، یعنی یہ بطور مثال دے رہے ہیں کہ مثلا یہ بھی ایسا ہے کہ جس سے اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، او مروۃ حادہ، میم پر فتح ہے، مروہ نہیں ہے، مروہ، یا وہ پتھر جو بہت حاد، سخت تیز ہوتا ہے، ہی حجر یقدح النار، یعنی اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کو پتھر مارو تو اسے آگ بھی جل سکتی ہے، یہ ہو جائے۔ او زجاجہ، یا شیشہ، یہ بھی کٹ ہے، مخیر فی ذالک، مثال دے رہے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو
ان اعضاء کو کاٹ سکتی ہیں، اور آپ کو اختیار ہے من غیر ترجیح، یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر یہ، دوسرے پر یہ، تیسرے پر یہ، نہ کسی کو کسی پر ترجیح، چونکہ یہ تینوں ان اعضاء کو کاٹ دیتی ہیں، لہذا کوئی ترجیح ہی نہیں ہے، جس سے بھی آپ چاہیں، اگر آپ کو قدرت نہیں ہے لوہا پر تو ان سے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں بات فقط اسی کی نہیں ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَذَا مَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْآلَاتِ الْحَادَّةِ، بات فقط ان تین کی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا آلہ جو ان سے ملتا جلتا ہو لیکن تیز ہو، لوہے کا بھی نہ ہو، لوہا نہیں ہے انہی جیسا اور ہے تیز، بس وہ بھی کافی ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ کوئی دلیل ہے ہمارے پاس، روایت صحیحہ موجود ہے زید شحام کی امام صادق علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں اذبح بالحجر والعزم وبالقصبۃ وبالعود اذا لم تصب الحدیدۃ، کہ اگر لم توصب کا معنی پہلے کر لیں تو آسان جو گا، کہ اگر تمہیں لوہا نہیں مل رہا، لوہے کا آلہ نہیں مل رہا، تو پھر تو پتھر سے بھی ضرب کر سکتا ہے، ہڈی سے بھی ضرب کر سکتا ہے، قصبہ میں جیسے کہا کہ وہ جو اوپر چھلکا ہوتا ہے بانس کا بڑا تیز، اس سے بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ عود لکڑی ٹائپ کوئی چیز ہو جس کی آگے کوئی دھار نما بنی ہو اور ایسی ہو کہ اس کو باقاعدہ وہ کاٹ دے، بہت تیز بنی ہو، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اذا قطع الحلقوم، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے حلق کو، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم وہاں پہنچیں گے، اس کو کاٹے، وخرج الدم، اور اس کا باقاعدہ وہاں سے اس کو خون بھی نکلے، فلا باسا، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، روایت حسن عبد الرحمن بن حجاج کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام نے فرمایا، سائل کہتا ہے سألتہ عن المروۃ والقصبۃ والعود، میں نے امام سے سوال کیا کہ جناب آیا مروہ وہ تیز پتھر، والقصبہ وہ چھلکا یہود، ان سے کہ نذبح بہا، ہم ان کے ذریعے بھی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کب؟ اذا لم نجد سکینہ، جب ہمارے پاس کوئی چھری وغیرہ لوہے کی نہیں ہوتی۔ فقال، امام علیہ السلام نے جواب دیا، اذا فرع الاوداج، اگر اس سے رگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، فلا باس، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہوگی جہاں پر بات ختم۔ اب آگے دو چیزیں اور آ گئیں، اس میں بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ آیا یہ ناخن کسی شریف آدمی کا اتنا بڑا ناخن ہو کہ وہ ناخن سے چلو بڑا جانور کو کسی چھوٹی چڑیا وغیرہ کو اس سے وہ ذبح کر دے، یا دانت یعنی اس کو منہ میں لے کر کاٹے اور اس انداز میں اس کا گلا جو ہے وہ باقاعدہ کٹ جائے۔ آگے دو لفظ آ رہے ہیں متصلین و منفصلین، ایک دفعہ ہے کہ وہ ناخن یا دانت ابھی انسان کے جسم میں ہیں، یعنی اس کی یہاں اس نے بڑھایا ہوا ناخن اور یوں ناخن مار کے اس کو ذبح کر دیا۔ ایک ہے کہ نہیں، ناخن جدا ہے یعنی کاٹ کے علیحدہ ہے اور پھر اس کے ذریعے وہ ذبح کرتا ہے۔ آیا ناخن اور دانت جو انسانی ہیں، آیا ان کے ذریعے کسی جانور کو، جاندار کو ذبح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ فرماتے ہیں وفی الظفر والسن، ناخن اور دانت، متصلین و منفصلین، وہ ابھی انسانی جسم کے ساتھ، جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے اس میں ابھی تک وہ متصل ہیں یعنی کاٹے نہیں ہیں، یا منفصلین وہ کاٹے ہوئے ہیں، ان سے ذبح کرنا کب؟ للضرورت، اس صورت میں کہ جب ہمارے پاس لوہا بھی نہیں ہے،
جب ہمارے پاس وہ جو ہم نے کچھ اور چیزیں پڑھی ہیں کہ جو رگوں کو کاٹتی ہیں، ان میں سے بھی ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی، تو آیا ان کے ذریعے ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ قول بالجواز، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے۔ کیوں جی؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے لِظَاهِرِ الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ، یہ جو ہم نے اوپر دو حدیثیں پڑھی ہیں کہ جن کا خلاصہ کیا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں جو چیز بھی ان کی رگوں کو کاٹنے کا کام دے اور اس سے خون نکل آئے، اب یہ رگیں بھی کاٹتے ہیں، فرض کرو، اور اس سے خون بھی نکلتا ہے، تو لہذا ضرورت کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، قول بالجواز۔ کیوں؟ حیث اعتبر فیہما، چونکہ ان دو روایات میں جو معیار قرار دیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، وہ ہے قطع الحلقوم، یعنی اس رگ کو یا گلے کو، حلقوم کو کاٹنا، وفرع الاوداج، اور رگوں کو جدا کرنا کو، وَلَمْ يُعْتَبَرْ خصوصیت القاطع، اب وہ قاطع کیا ہو؟ نمبر 1 پہ تو آ گیا نا حدید، وہ تو ہو گیا مفروغان کہ وہ تو ہے ہی ہے۔ اب اگر حدید نہیں ہے پھر قاطع میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ حتماً قاطع فلاں شے ہو۔ نمبر 1 پہ حدید ہے کہ لوہا ہو، لوہا نہیں، پھر جو چیز بھی ان رگوں کو حلقوں کاٹنے میں کام دے بس وہ کافی ہے۔ خوب، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا، اور یہ دو چیزیں قاطع حلقوم اور فرع اوداج اس ناخن اور دانت میں بھی موجود ہے۔ لیکن وَمَنَعَهُ الشیخ فی الخلاف، جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نہ، ناخن سے اور دانت سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ کیوں جی؟ دو دلیلیں انہوں نے دی ہیں۔ نمبر 1 محتجن بالاجماع، پہلی دلیل دی ہے اجماع، کہ اجماع ہے کہ ناخن اور دانت سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ اچھا، دوسری دلیل وہ انہوں نے دی ہے روایت رافع بن خدیج۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ راوی کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، پیغمبر اکرم نے فرمایا ما انہر الدم، جو چیز بھی خون کو جاری کرے، یعنی ہر وہ چیز جس سے خون نکلے، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اسم اللہ بھی پڑھا گیا ہو، فَكُلُوا، تم اس کو کھاؤ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا، بشرطے کہ وہ جس سے خون بہایا گیا ہے وہ دانت یا ناخن نہ ہو۔ فرمایا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں، کہ دانت اور ناخن کے ذریعے اگر کاٹا جائے تو یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ جواب میں فرمایا اما سن، دانت اس لیے مجزی نہیں، فعظم، چونکہ یہ ہڈی ہے، وَأَمَّا ظُفْرُ، اور جہاں تک بات ہے ناخن کی، یہ کیوں نہیں ہے؟ فَمُدَ الْحَبَشَہ، یہ اہل حبشہ کی مدع یعنی سکین ہے، چھری ہے، کہ جو حبشی ہیں وہ اس کو بطور چھری سکین استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو دلیلیں دی تھی جناب شیخ طوسی نے، ایک روایت اور ایک اجماع۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالرِّوَایَةُ عَامِیَّةٌ، جہاں تک مسئلہ ہے شیخ طوسی کی روایت کا، یہ روایت عامہ سے نقل ہوئی ہے، لہذا ہمارے نزدیک معیار حجیت پر پوری نہیں۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا اجماع، الاجماع ممنوع، کوئی ایسا اجماع ہمارے پاس ثابت نہیں ہے کہ اجماع قائم ہو کہ ناخن اور اس سے نہیں ہوتا۔ ہاں ایک اور راستہ، یمکن ان یقال، یہ ایک اور راستہ نکال رہے ہیں شہید ثانی، فرماتے ہیں اس مسئلہ میں ہم اگر یوں کہیں
کہ النعم یمکن ان یقال مع اتصالہما، کہ ہم اس میں یوں بات کریں کہ جب تک ناخن انسانی جسم کے ساتھ متصل ہے یا وہ دانت انسانی جسم کے ساتھ متصل ہے، یہ آلہ ذبح نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ انہو یخرج عن مسمی الذبح، اس لیے کہ یہ مسمی ناخن مارنا یا دانت جب تک منہ میں ہو اور اس کو ذبح نہیں کہتے، بل ہوا اشبہ بالعقل، بلکہ یہ مشابہ عقل ہے یا مشابہ تقطیع ہے، ٹکڑے کرنا، یہ جیسے کوئی انسان کو یا جانور ہوتے وہ کسی کو کاٹتا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا جدا کر لیتا ہے تو اس کو ذبح نہیں کہتے، یہ اس میں آتا ہے۔ وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ارشاد میں فرمایا ہے اقرب کیا ہے؟ المنع منہما، کہ ناخن اور دانت سے ذبح کرنا درست نہیں ہے مطلقہ کا مطلب ہے چاہے وہ متصلین ہوں چاہے منفصل ہیں۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْجَوَازِ، اب اگلی بات، فرض کرو ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ناخن سے یا دانت سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور ضرورت کی صورت میں، اگر ہم جواز کے قائل ہو جائیں تو پھر ایک اور بات ہے، هل یساویان غیرہما بما یفری غیر الحدید، جیسے شیشہ ہے، جیسے وہ تیز لوہا ہے کہ جو اور رگوں کو کاٹتے ہیں، کیا یہ ان کے برابر ہے؟ یعنی مراد کیا کہ ان میں اور ان میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں یا نہ، بلکہ ترجیح ان کو ہے۔ یعنی ہم پھر یوں ترتیب بنائیں، نمبر 1 پہ ہے حدید، اگر حدید نہیں ہے تو پھر فلاں فلاں شے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو نوبت آئے گی اس ناخن اور دانت کی۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ الْجَوَازِ، فرض کرو کہ ہم جواز کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ظفر اور سن سے بھی جائز ہے ضرورت کی صورت میں، حَلْ یُسَاوِیَانِ غَیْرَہُمَا، کیا یہ دیگر یعنی ان کے علاوہ ہو جو ہم نے کہا ہے کہ مروہ ہو گیا یا زجاج ہو گیا، کیا ان کے مساوی ہیں مما یفری، کہ جو اور رگوں کو کاٹنے میں کام دیتے ہیں لوہے کے علاوہ، او یترتبان علی غیرہما، یا نہ بلکہ یہ ترتیب سے ہیں، کیا کہ اگر ان میں سے کوئی نہ ملے تو ان کی باری آئے گی مطلقہ کی تفسیر کرنی ہے متصلین اور منفصلین۔ مقتضا استدلال المجوز بالحدیثین، جو لوگ ان 2 حدیثوں سے کہتے ہیں کہ جناب ظفر اور سن یہ کاٹتے بھی ہیں تو یہ بھی دوسروں کی طرح ہیں، ان کے استدلال سے تو لگتا ہے الاول کہ یہ باقی آلات کے ساتھ مساوی ہیں، کہ ایک بندے کے پاس شیشہ بھی موجود ہے اور ظفر بھی ہے، اس کی جی چاہے زجاج سے ذبح کرے جی چاہے سے کرے، ان سے جو یہ لگتا ہے۔ وفی الدروس استقرب الجواز بہما مطلقا مع عدم غیرہما، لیکن شہید اول نے دروس میں ایک اور بات کی ہے، وہ کیا کی ہے؟ وہ یوں فرمایا ہے کہ سن اور ظفر سے ذبح کرنا جائز ہے مطلقہ، یعنی چاہے متصلین ہو چاہے منفصل، مع عدم غیرہما، اس صورت میں کہ جب کوئی اور آلہ ذبح نہ ہو تو، یعنی گویا ترتیب کی بات کی ہے۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِن تَعْلِيقِهِ الْجَوَازَ بِهِمَا هُنَا عَلَى الضَّرُورَةِ، اور لمع میں یہ گزارش میں نے کی تھی کہ یہاں پر بھی شہید اول نے یہی کہا ہے، کیا
وفی الظفر والسن للضرورت، ضرورت کی بات کی ہے نا، تو یہاں سے بھی اشارہ یہی ملتا ہے کہ یہ سین اور ظفر سے جواز قرار دیتے ہیں ضرورت کی صورت میں، تو ضرورت تب آئے گی جب کوئی اور شے نہ مل رہی ہو، تو یہ لا ضرورت ما وجود غیرہما۔ شہید ثانی کا وارڈ بھی انہی کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَوْلَى، میرے نزدیک بھی اولا کہ ان کے ساتھ جائز تو ہے، لیکن جب کوئی اور آلہ ذبح نہ مل رہا ہو تو۔ دوسری چیز جو ذبیحہ میں شرط ہے وہ ہے استقبال القبلہ بالمذبوح، جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا قبلہ رخ ہونا، یعنی وہ جانور کا پورا جو سامنے کا حصہ ہے، اس کے پاؤں والا حصہ گلے سے لے کر وہ سارا قبلہ رخ ہو۔ استقبال قبلہ مذبوح کے لیے شرط ہے، لا استقبال الذابح، ذابح کی بات نہیں ہے، ان کے نزدیک مذبوح کا قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ کہ ذابح کا۔ خوب، والمفہوم من استقبال المذبوح، کیا مطلب استقبال مذبوح کا؟ اس کا مطلب ہے الاستقبال بمقادیم بدن، کہ اس کے جسم کا اگلا حصہ، تو جانور کا اگلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا سر اور اس کی ٹانگیں، اور یہ سارا ایریا جو ہوتا ہے وہ سامنے کا حصہ، یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ وَمِنْهُ مَذْبَحُ، تو ظاہر ہے جو گلا یہاں سامنے سے کاٹتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے وہ اس کے وہ بدن کا اگلا حصہ ہی ہوتا ہے، تو ہم پیچھے سے تو اس کو نہیں کاٹتے، لہذا جو اس ہوگا۔ ربما قیل، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی، بالاکتفاء باستقبال المذبح خاصہ، کہ نہیں، اگر فقط مذبح یعنی گلا جہاں سے ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، اگر وہ گلے کی حد تک، مذبح کی حد تک بھی قبلہ رخ ہو اور باقی بدن قبلہ رخ نہ ہو تو بھی یہ کافی ہے۔ اچھا، صحیحۃ محمد بن مسلم عن ابی جعفر، امام محمد باقر اسلام سے راوی کہتا ہے سألت عن الذبیحۃ، میں نے امام سے سوال کیا ذبیحہ کے بارے میں کہ اس کے قبلہ رخ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام نے فرمایا استقبل بذبیحۃ القبلۃ، کہ آپ نے ذبیحہ کو مستقبل القبلہ، تو جب ذبیحہ مستقبل القبلہ ہے تدل علی الاول، اس کا مطلب ہے پھر پورے جانور کا پورا حصہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، فقط اس کا گلا اور ذبح والی جگہ کا قبلہ رخ ہونا کافی نہیں۔ خوب، یہ ہو گیا حکم اولی، یعنی حالت اختیاری میں، حالت امکان میں، کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا، وہ پورے کا پورا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ ھذا مع الامکان ومع التعذر، اب آجائے دوسرا مرحلہ، اگر جانور کو مستقبل القبلہ لٹانا متعذر ہو، کیوں جی؟ وجہ لاشتباہ الجہہ، اس لیے کہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، جہت القبلہ میں اشتباہ ہے ایک، اول اضطرار لترد الحیوان، حیوان تڑپ رہا ہے اور اگر ہم اس کو قبلہ رخ کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر جائے۔ دو، او استعصاء، استعصاء کہتے ہیں کہ جانور آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اب اونٹ ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے، آپ نے نہر کرنا ہے، قبلہ رخ کرنا ہے، جتنی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، پوری کوشش کے باوجود بھی وہ قبلہ رخ نہیں ہو رہا، او نحوہی، یا اس قسم کی کوئی بھی اور صورت ہو۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اس جانور کو قبلہ رخ کرنا،
یسقط، پھر استقبال القبلہ والی شرط ساقط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب آ گیا اگلا مرحلہ کہ لو تارا کہا نوسین، ہم نے کہا کہ استقبال القبلہ مذبوح کا شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے، پتہ تھا اس کو قبلہ رخ کرنا شرط ہے لیکن وہ ذبح کرتے ہوئے بھول گیا، اب اگر استقبال قبلہ کو بھول گیا ہے وہ، فلا بأس، نسیاناً اگر ایسا کیا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَفِي الْجَهْلِ وَجْهَانِ، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر عمدن کرے گا فیہ باس، پھر وہ جائز نہیں ہوگا، کہ امکان بھی تھا قبلہ رخ کرنے کا اور عمدن نہیں کیا پھر جائز نہیں ہے۔ ناسین کیا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اب بات آگئی فی الجاہل، اس کو علم نہیں تھا مسئلہ کا کہ آیا ذبیحہ کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے یا، جو جاہل بالمسئلہ ہے، وجہان، آیا یہ ملحق بالعامد ہے یا ملحق بالناسی؟ فرماتے ہیں وَإِلْحَاقُهُ بِالنَّاسِ حَسَن، جاہل کو ناسی کے ساتھ ملحق کرنا حسن ہے۔ کیا ہم نے اوپر کہا ہے کہ جو ناسین ترک کر دیتا ہے فلا باسا، لہذا فلا باسا۔ اور پھر روایت ہے محمد بن مسلم کی، وہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجل ذبح ذبیحۃ، کہ اس نے ایک ذبیحہ کو ذبح کیا، فجہل ان یوجہھا الی القبلہ، لیکن وہ اس بات سے جاہل تھا کہ اس کو قبلہ رخ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس مسئلہ سے جاہل تھا۔ اب اس ذبیحہ کا کیا کریں؟ امام نے فرمایا کل منہا، تو اس سے کھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ جاہل ملحق بن ناسی ہے۔ تیسری چیز جو ذبیحہ میں شرط ہے وہ ہے التسمیہ عند الذبح، کہ جب آپ جانور کو ذبح کرنے لگیں اس وقت تسمیہ واجب ہے۔ تسمیہ کیا ہے؟ پہلے بھی آیا کہ ان یذکر اسم اللہ تعالی، کہ اس پر اسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لیا جائے۔ کما سبق، وہی تھا کہ فقط لفظ اللہ نہ ہو، ساتھ اکبر ہو یا سبحان اللہ ہو یا الحمدللہ، جو بھی ہے۔ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمَدًا، اگر ایک بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے جان بوجھ کے، عمدن تسمیہ نہیں پڑھتا، ذکر اللہ نہیں کرتا، فَهِيَ مَيْتَةٌ، تو یہ میتہ شمار ہوگا، یہ حرام ہوگا، لیکن کب؟ اِذَا كَانَ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا، البتہ اس وقت کہ جب یہ تسمیہ کے وجوب کا قائل بھی ہو تو۔ اب ذرا غور کرنا ہے، آگے بحث آ رہی ہے، اس پر ختم کریں گے درس۔ وہ بحث کیا ہے؟ ہم لوگ جو امامیہ، جو فقہ جعفریہ کے پیرو ہیں، ہمارے نزدیک تسمیہ واجب ہے۔ اب جب ہم وجوب کے قائل ہیں اور آمدن تسمیہ نہ پڑھیں گے، ذکر اللہ نہیں کرتے، تو وہ جانور میتہ شمار ہوگا، وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب بحث آ رہی ہے ان کی کہ جو لوگ، فرض کرو، اس تسمیہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، اب ممکن ہے وہ استحباب کے قائل ہوں، ممکن ہے وہ اس کے قائل بھی نہ ہوں، تو اب اس کو ذرا ترتیب سے اس مسئلے کو یوں کرنا ہے کہ اگر تو وہ ذابح ایسا ہے جو وجوب تسمیہ کا قائل ہے اور پھر آمدن تسمیہ نہیں پڑھتا، وہ جانور ہو گیا حرام، وہ میتہ ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اب مسئلہ ان کا ہے وفی غیر المعتقد، کہ ایک ایسا شخص تسمیہ نہیں پڑھتا جو تسمیہ کے وجوب کا قائل ہی نہیں ہے، یعنی اس کے نزدیک اس کو ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھنا واجب نہیں ہے،
قائل بالوجوب بھی نہیں ہے اور پڑھتا بھی نہیں ہے۔ وجہان، بعض کہتے ہیں کہ وہ جانور حلال ہوگا، بعض کہتے ہیں حلال نہ ہو۔ جو کہتے ہیں حلال ہوگا وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب وہ سرے سے اعتقاد ہی نہیں رکھتا وجوب کا، ایک پھر روایات بھری پڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مخالف حق ہیں، یعنی جو غیر اثنا عشری ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور اس میں کوئی شرط بھی آگے انہوں نے نہیں لکھا ہے اس نے تسمیہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو حرام دے۔ لیکن بعض رات کہتے ہیں کہ نہ، اگر نہیں پڑھا گیا تو وہ حرام ہے۔ ظاہر الاصحاب التحریم، ہمارے اکثر بزرگان کی عبارت سے ہے کہ اگر تسمیہ نہیں پڑھا گیا ولو وہ قائل نہ بھی ہو اس کا، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ لِقَطْعِهِمْ بِاشْتِرَاطِهَا، کیونکہ ہمارے بزرگان اس مسئلہ میں قاطع، یعنی ان کا فتوی قطعی اور جزمی ہے، کیا؟ بِاشْتِرَاطِهَا، کہ تسمیہ یعنی ذکر اللہ عند ذبح شرط ہے، من غیر تفصیل، اور آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آیا وہ معتقد وجوب کا ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تسمیہ ہر حال میں عند ذبح شرط ہے، اور اس نے نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ استشکل المصنف ذالک، شہید اول نے اشکال کیا کہ نہیں جناب، اگر ایک بندہ قائل نہیں ہے وجوب تسمیہ کا اور اس نے نہیں پڑھا تو کوئی حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ لے حکمہم، چونکہ ہمارے یہی بزرگان فتویٰ دیتے ہیں بحل ذبیحۃ المخالف، کہ غیر شیعہ کا ذبح شدہ جانور حلال ہے مال اطلاق، یعنی مراد کیا؟ مطلقہ، آگے انہوں نے کوئی یہ قید نہیں لگی کہ آیا وہ تسمیہ کے وجوب کا اعتقاد رکھتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جو مخالف ہے یعنی جو غیر شیعہ ہے اس کا ذبح شدہ جانور حلال ہے ما لم یکن ناسبیہ، بشرطے کہ وہ ناسبی نہ ہو۔ ولا ریب، اب شہید ثانی کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، شہید اول فرماتے ہیں کہ ان بعضهم، ان مخالف میں سے جو غیر شیعہ ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سرے سے تسمیہ کے وجوب کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یمکن دفعہ، شہید اول کا یہ اشکال بزرگان پر نہیں ہوتا، فرماتے ہیں باتیں دو ہیں، ذرا غور کرنا۔ ایک دفعہ مسئلہ یوں پوچھا جاتا ہے، اب یہ میری تعبیر ہے کہ جناب آیا غیر شیعہ کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو جواب آئے گا حلال ہے۔ ایک دفعہ مسئلہ یوں پوچھا جائے گا کہ جس جانور پر ذکر اللہ نہیں کیا گیا اور ذبح کیا گیا حلال ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب آئے گا حرام ہے۔ مسئلے دو ہیں، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ بزرگان نے جو کہا ہے کہ مخالف کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی حلت سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ ائمہ اثنا عشر کے قائل نہیں بھی تو بھی ان کا ذبیحہ حلال ہے، وہ اس معنی میں سے ہے، لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمدن اگر تکبیر نہیں پڑھتا، تسمیہ نہیں پڑھتا تو پھر حلال ہو، یہ قطعاً مراد ان کی۔ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ، شہید اول کے اشکال کو شہید ثانی فرماتے ہیں دفع کرنا ممکن ہے یوں کہہ کر بِأَنَّ حُکْمَهُمْ، کہ یہ جو ہمارے بزرگان کا فتویٰ ہے واضح اور سب کہتے ہیں کیا؟ بِحَلِّ ذَبِیحَتِهِ، کہ مخالف کا غیر شیعہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہ ہے من حیث ہوا مخالف، یعنی حلیت بایمانہ کہ اگرچہ وہ غیر شیعہ ہے، اگرچہ وہ ائمہ اس میں قائل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے اس لحاظ سے، لیکن لا ینافی تحریمہا من حیث الاخلال، لیکن اس میں کیا منافات ہے کہ ہم کہیں چونکہ ذبیحہ میں تسمیہ شرط تھا اور اس نے تسمیہ نہیں پڑھا، اس لحاظ یعنی اس کے حرام ہونے کی وجہ مخالف ہونا نہ ہو بلکہ اس کے حرام ہونے کی وجہ تسمیہ کا نہ پڑھا جانا ہو، اس میں کوئی حرج ہو۔ یہ بات جہاں ہو گئی ختم۔ اب فرماتے ہیں ایک صورت ہے، ایک دفعہ ہمیں کنفرم ہے کہ اس نے تسمیہ پڑھا ہے، اس کی حلیت میں کوئی شک نہیں ہے،
ایک دفعہ ہمیں کنفرم ہے، ہمیں علم ہے کہ اس نے تسمیہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا حرام۔ ایک دفعہ ہے اشتباہ الحال، ذرا توجہ کرنی ہے، مزیدار مسئلہ ہے جو ہمارے روزمرہ کا ہے کہ ایک غیر شیعہ ایک جانور کو ذبح کرتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آیا اس نے تکبیر پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ہم اردو میں یہی کہتے ہیں تسمیہ کو تکبیر یا اللہ اکبر کہا یا نہیں کہا، جو ہمارا مروج یہی ہے اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اگر اشتباہ ہے یعنی علم کنفرم نہیں ہے کہ اس نے واقعاً تسمیہ پڑھا ہے، اشتباہ ہے، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا جی، تین صورتیں ہو گئی نا۔ ایک دفعہ کنفرم ہے کہ اس نے ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھا، اس کے حلال ہونے میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایک دفعہ ہمیں اشتباہ ہے کہ پتہ نہیں پڑھا یا نہ پڑھا، دو ہو گیا۔ ایک دفعہ ہمیں علم ہے کہ اس نے نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں یمکن ان یقال، بلکہ ہم اس کو تھوڑی سی یوں بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ تسمیہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کیا بہلھا منہ، کہ مخالف کا ذبح کردہ جانور اس صورت میں حلال شمار کریں، کب؟ عند اشتباہ الحال، جب اشتباہ حال، مراد کیا؟ نہ ہمیں تسمیہ پڑھنے کا علم ہو اور نہ ہمیں تسمیہ نہ پڑھنے کا علم ہو، یعنی بین بین ہو، 50-50 کہ شاید پڑھا ہو شاید نہ پڑھا ہو، ہم حلال کے قائل ہو جائیں۔ کیوں؟ عملاً بِاصالۃ الصحہ، وہ اصول الفقہ والا کہ فعل مسلم کو حمل بر صحت کریں گے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور انشاءاللہ اس نے جو ذبح کیا ہے وہ، ہم جو بازار سے مرغی لے کر آتے ہیں، گوشت لے کے آتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے نا، اس کو حمل پر، اگر وہ قاعدہ فعل مسلم حمل پر صحت والا نہ ہو تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا وَإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ، پھر جو روایات ہیں، جن روایات نے کہا کہ مخالف کا ذبیحہ حلال ہے، اس میں بھی آگے کوئی قید نہیں ہے کہ تمہیں علم ہو تسمیہ پڑھے جانے کا یا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَتَرْجِيحًا لِلظَّاہِرِ، اور دوسرا من حیث رجحانہا، کہ غیر شیعہ حضرات میں سے بھی جو لوگ تسمیہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، کم از کم رجحان کے استحباب کے قائل وہ ضرور ہیں۔ تو جب ہیں تو ہم ظاہر کو کہ یہ ایک مسلمان ہے اور اس کے نزدیک واجب نہ بھی ہو تو کم از کم تسمیہ مستحب ضرور ہے، انشاءاللہ اس نے یہ تسمیہ پڑھا ہوگا، ذکر اللہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ دلیل ہو گئی، اس لیے حلال ہے۔ اور چوتھی دلیل وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بھائی تسمیہ پڑھنا عند ذبح واجب ہے، یہ نہیں کہ حتماً وجوب کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، یہ کوئی شرط کہ اگر وہ قائل بالوجوب نہیں ہے لیکن اللہ اکبر پڑھتا ہے تو بس یہ کافی ہے، اس لیے کہ یہ شرط تو نہیں ہے کہ حتماً وہ وجوب کا قائل بھی ہو، اعتقاد بھی رکھتا ہو۔ بل المعتبر، بلکہ اصل شرط کیا ہے؟ فعلہا، یعنی فعل التسمیہ، کہ ذبح کرتے وقت ذکر اللہ اس پر کیا جائے، اور وہ ہو گیا۔ ہاں انما یحکم بالتحریم، تیسری صورت، اس صورت میں ہم کہیں گے کہ کنفرم وہ جانور ذبیحہ حرام ہے مع العلم بعدم تسمیتہ، کہ اگر ہمیں علم، ہمیں کنفرم ہو جائے کہ اس نے تسمیہ نہیں پڑھا، کہ اس بندے نے اس مرغی کو ذبح کیا ہے، اس بکرے کو ذبح کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا، نہ لینے کا علم ہو تو پھر یہ حرام ہوگا۔ یہ نام یمکن ان یقال، یہ تفصیل ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، میرے نزدیک بھی یہی ترتیب ٹھیک ہے۔ تو اب تین صورتیں ہو گئیں، علم ہو گیا کہ اس نے ذکر اللہ کیا ہے تو کنفرم حلال، علم ہو گیا کہ اس نے ذکر اللہ نہیں کیا کنفرم حرام، اور اگر اشتباہ حال ہو تو بھی حلال ہے۔ ختم۔
وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، اور یہی بحث آئے گی استقبال قبلہ میں. ٹھیک ہو گیا جی. جیسی بحث جہاں ہے، اگر علم ہو جائے کہ اس نے جانور کو قبلہ رخ رکھا تو بھی حلال، اگر اشتباہ ہو کہ آیا قبلہ رخ کیا یا نہیں کیا تو بھی حلال. او فعل مسلم حمل برسیات. اور اگر علم ہو جائے کہ اس نے قبلہ رخ نہیں کیا تھا تو پھر وہ حلال بھی نہ ہوگا. ختم. وَلَوْ تَرَكَهَا نَاسِيًا، اگر ایک بندے نے عمدن نہیں، بھول گیا اللہ اکبر کہنا یا سبحان اللہ کہنا، یہ نہیں تسمیہ پڑھنا، بھول گیا، نسیان، حل، تو بھی وہ جانور، وہ ذبیحہ حلال ہے. دلیل للنص، چونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے اور وہ اس بنیاد پر کہ او نسیان والی. وفی الجاہل، پھر بحث آئے گی وہی جو جاہل بالمسئلہ ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے کہ تسمیہ پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں. جاہل کیا کریں؟ او ملحق بالعامد ہو تاکہ حرام کریں، یا ملحق بالناسی ہو تاکہ حلال. وجہان فرماتے ہیں یمکن الحاق المخالف الذی لا یعتقد وجوبہا بالجاہل. فرماتے ہیں جو مخالف یعنی جو غیر شیعہ ہے اور جو تسمیہ کے وجوب کا قائل نہیں ہے، اس کو بھی ہم ملحق بالجاہل کریں. کہ اگر ہم جاہل کو ملحق بالعامد کریں گے تو یہ مخالف بھی ملحق بالعامد ہوگا، اور اگر ہم جاہل کو ملحق بالناسی کریں گے تو اس کو بھی حکم وہی ہوگا. کیوں؟ لمشارکتی فی المعنی، چاہے وہ مخالف ہو یا غیر مخالف، جو جاہل بالمسئلہ ہے وہ دونوں برابر ہیں. شیعہ کو مسئلے کا علم نہیں ہے، چاہے وہ وجوب کا نہیں ہے، جہالت دونوں میں ہے. جب دونوں میں حکم دونوں کہے گا. خصوصاً المقلد منہم، خاص کر مخالفین میں سے جو مقلدین ہیں اس کو تو بالکل ہم جاہل فرض کریں، اور پھر اصل معیار ہوگا کہ آیا جاہل ملحق بالعامد ہے یا ملحق بالعامد نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.